اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے, ان کے مذہب میں بھی غلط ہے, ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو, تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں, وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے. بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو, قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے, اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے, حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے, یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے, تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر, تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں, مسلمان بھائیوں, مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں, تو اللہ پہ اور یقین کریں گے, آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو, ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم, ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے, ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے, اچھا شخص تھا, اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے, انہیں نعمت دے, انہیں معاف کرے, وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے تو بابا نمبر اچھے کر لو, یہ بالکل حرام ہے. شفا, قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش, وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تو مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا, ایسے کہ وہاں ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو, اس سے خوش رہنا, یہ بھی شرک ہے. اس سے راضی رہنا, ان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرنا, شرک ہے. اس سے بچا جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی تو جہانگیر سے کہا تھا, یہی تو اکبر سے کہا تھا, ہمارا دین سب سے جدا اور منفرد ہے. ایک طرف تو شرک سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی, لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویذ پہننا بھی شرک نظر آتا ہے, جس کو مزار پہ جانا بھی شرک نظر آتا ہے, جس کو میلاد النبی کا جلوس بھی شرک نظر آتا ہے, جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے, جس کو رسول اللہ کی نعت پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے. مجھے حیرت ہے, توحید کا نام لے کر کے گلی گلی پھرنے والوں, تمہیں کبھی توحید کا مزہ بھی ملا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن بھی تمہیں پتہ ہے, شرک کہتے کسے ہیں؟ میں محققین کی آراء میں نہ جاتے ہوئے اور تحقیق کی تک بندیوں میں آپ کو نہ الجھاتے ہوئے بس عرف کے اعتبار سے 2 جملوں میں شرک کی تعریف بتاؤں. علماء موجود ہے. شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے کے لیے جاننا, ماننا اور اس کا قائل ہونا, یہ شرک ہے. جو چیز اللہ کے لیے خاص, اللہ کے لیے جو چیز خاص وہ بندے کے لیے ماننا, غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے. یہ ایک دم آسان سی تعریف. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سرفرا کہ مزار پہ جانا شرک ہے, تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی مزار مانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک. تو بندے کو آپ نے موت کا مزہ چکھنے کے بعد
قبر میں داخل کیا، قبر میں لٹایا آرام کے لیے، اور پھر آپ اس کے مزار پر یہ سوچ کر گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا، موت کا مزہ چکھ کر کے گیا، تو قبر پر آپ گئے، اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ در پردہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے اور وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اب آپ نے کسی اور کی مزار بنا لی، یہ شرک ہو گیا۔ نادان، میرا اللہ مزار سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو مزارات پہ جانا شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، بت خانوں میں جانا شرک ہوگا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم مزاروں کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، ہم مٹی کی قبریں یوں ہی بناتے رہتے اور معاذ اللہ پوجتے رہتے، لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ خدا کی قسم، پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اپنی جان سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، لیکن جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، ہم ان کو جب بندہ مانتے ہیں، جب ان کو خدا نہیں کہتے تو کسی ولی کو خدا کیسے مانے، کسی برگزیدہ کو خدا کیسے مانے؟ ارے جسے جان سے زیادہ پیار کیا جب اسے خدا نہ کہا، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں، اہل سنت کا امام، ہمارا امام امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مصطفیٰ کی ثنا ختم یہاں ہوتی ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو جب انہیں محبوب، اور ایک بات بتاؤں، ہمیں تو حضور کو شریک ماننے میں لطف ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ ہم اپنے نبی کا یا اپنا نقصان کریں شریک مان کر؟ اپنا نقصان تو یہ کہ مشرک ہو گئے، اور نبی کا نقصان یہ کہ میرا تیرا ہو گیا، دونوں کو جدا کر دیا۔ جو شریک ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے۔ ہم نبی کو پارٹنر اور شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں۔ شریک ماننے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ اپنا نہ نبی کا۔ نبی کے لیے یہ کہ خدا سے جدا کر دیا، اور اللہ کا فرمان ہے حبیب۔ یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے، یہ تو مومنوں کا طریقہ بھی نہیں۔ تو ہم حبیب مانتے، شریک نہیں، کیونکہ شریک میں چار چار آنے کا، ایک ایک آنے کا حساب ہوتا ہے، یہ تیرا یہ میرا، اور اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر قتل بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں۔ شریک مانے نقصان، چاند میں نے بنایا تو نے توڑا کیوں؟ سورج میں نے ڈبایا تو نے نکالا کیوں؟ نادان، تجھے توحید نہیں پتا، توحید تو قریب نواز والوں کو معلوم ہے، توحید تو غوث الاعظم والوں کو معلوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کے مذہب